السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 48 سے۔ اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی، اور قبول نہ ہو اس کی طرف سے سفارش، اور نہ لیا جائے اس کی طرف سے بدلہ، اور نہ ان کو مدد پہنچے۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے بلنکن ریمارکس۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اینٹونی بلنکن یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو بلیم کیا ہے جب وہ امریکہ کی ناکامیوں کو ایڈریس کر رہے تھے کانگریس میں۔ کیا وجوہات رہی ہیں، بلنکن کے ریمارکس کیا تھے، یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے، اور ان ریمارکس کا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہ کیا اثر ہو سکتا ہے، اور کیا ہمارے پاس یہاں پہ کوٹس ہیں کچھ فیمس لوگوں کی، وہ بھی ہم تمام چیزیں اس ایڈیٹوریل میں دیکھ رہے ہوں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ورنگ سروے۔ اس جو پریشان کن سروے ہے، اس میں ہم لیبر فورس سروے 2018-19 کو ڈسکس کریں گے۔ اس سروے میں ایکچولی اوور ویو ہے معیشی صورتحال کا اور اسٹیٹ آف امپلائمنٹ کا۔ ہمارے پاس کچھ ان امپلائمنٹ کے فگر ہوں گے، اکانومی سے اس کو ہم ریلیٹ کریں گے، اور کس طرح سے جو ہماری لیبر پارٹیسپیشن ہے مین کی اور وومن کی، اور کس طرح سے جینڈر گیپ پایا جاتا ہے پاکستان کے لیبر پارٹیسپیشن سسٹم میں، یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا اسپیشل نیڈ سے متعلق۔ تقریباً پاکستان میں 3653 بچے جو وہ اسپیشل نیڈس کے ساتھ وہ رجسٹر ہیں، اور تقریباً 3 لاکھ ایسے بچے ہیں جو سندھ میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اگر ہم کمپیئر کریں تو یہ ایک بہت چھوٹی تعداد ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اس زمرے میں کیا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اور کیا سندھ حکومت اس پہ ایکٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، اور اسپیشل بچوں کی نیڈ سے متعلق جو حقائق ہیں وہ ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ٹیپیکل ورڈز کے میننگ ہیں، ریڈ کلر میں ہمارے پاس پنکچویشن مارکس ہیں، ایکول کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہوں گے، گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے۔ اگر آپ خود سے یہ ایڈیٹوریل اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلے اسٹور سے خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں، اور آپ نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر کوئی بھی کویسچن کیوری ہو تو آپ ڈائریکٹلی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کی کوئی بھی سجیشن ریکمنڈیشن ہو تو وہ آپ بھی کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ۔ Perhaps it was his country's chaotic, humiliating recent withdrawal from افغانستان۔ غالباً یہ ان کے ملک کا ذلت امیز تباہ کن انخلا تھا افغانستان سے، that made US Secretary of State اینٹونی بلنکن blame پاکستان، جس کی وجہ سے US Secretary of State اینٹونی بلنکن نے پاکستان کے اوپر الزام لگایا ہے امریکہ کی ناکامیوں کا افغانستان میں۔ ڈبل ڈیشز ہیں، ڈبل ڈیشز آلویز فلو آف سینٹینس کو بریک کرتی ہیں۔ فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ جو اٹینڈنٹ ہیں، یعنی کہ امریکہ کی وار ویرینس ہو سکتی ہے، ٹائرڈنس، فیٹیک ہو سکتی ہے، جو کہ ہمیشہ ہوتی ہے جب آپ 2 دہائیوں تک لمبی جنگ لڑتے ہیں کسی بھی ملک میں۔ وائل اسپیکنگ ایٹ اے پبلک ہیئرنگ ان کانگریس، وہ بات کر رہے تھے ایک پبلک ہیئرنگ میں کانگریس میں۔ America's top diplomat made highly uncharitable remarks about پاکستان، امریکہ کے ٹاپ ڈپلومیٹ نے پاکستان کے متعلق بہت ہی انکائنڈ، انسینسٹیو ریمارکس دیے ہیں، اسٹیٹمنٹ دی ہے، accusing this country of harboring members of طالبان، اور پاکستان پہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے طالبان کے ممبرز کو شیلٹر کیا ہے، چھپایا ہے۔ اینڈ hedging its bets، ہیجنگ کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکٹ کرنا اپنے آپ کو کسی بھی لاس کے خلاف، اور پاکستان نے اپنی بیٹس ہیج کی ہیں مستقل طور پہ افغانستان کے فیوچر کے متعلق۔ ان دا سیم بریتھ، اسی ہی اسٹیٹمنٹ میں مسٹر بلنکن نے ایڈمٹ کیا ہے، تسلیم، ایکنالج کیا ہے دیٹ دس کنٹری ہیز کوآپریٹڈ ود اس آن کاؤنٹر ٹیررزم ایٹ ڈفرینٹ پوائنٹس، کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعاون کیا ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے معاملے میں بہت سارے مختلف مواقع کے اوپر۔ He added that Washington would reassessing its ties with اسلام آباد، انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ واشنگٹن اسلام آباد یعنی کہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کا دوبارہ جائزہ لے گا، ری اسیس کرے گا۔ It was a confused tirade on Mr. Blinken part، مسٹر بلنکن کی طرف سے ہم دیکھیں یہ اینگری اسپیچ آف کرٹیسزم اور ایکوزیشن، ایک کنفیوزڈ اسپیچ تھی۔ ایز دا فارن آفس ہیز نوٹڈ، کیونکہ فارن آفس نے نوٹ کیا ہے، دا کومنٹس آر سرپرائزنگ، یہ جو ریمارکس دیے گئے ہیں یہ حیران کن ہیں، اینڈ ناٹ ان لائن ود دا کلوز کوآپریشن بٹوین دا 2 اسٹیٹس، اور جو دونوں ریاستوں کے مابین باہمی تعلق ہے تعاون کا،
یہ اس کے ساتھ پوری نہیں اترتی. اٹ از انڈیڈ انفارچونیٹ، یہ بے شک بدقسمتی ہے، دیٹ سچ اے ہائی رینکنگ یو ایس آفیشیل ہیز پبلکلی بیریٹڈ پاکستان، کہ اتنے ہائی رینکنگ یو ایس آفیشیلز نے پبلکلی پاکستان کو ریپیوک، ریپریمائنڈ، ایڈمونش، کرٹیسائز کیا ہے اوور وٹ از بیسیکلی اے میسیو فارن پالیسی فیلیور آف ہز اون گورنمنٹ، جو کہ ایکچولی ان کی اپنی ہی حکومت کا ایک بہت بڑا ہیوج ہیفٹی میسیو انارمس فارن پالیسی کی ناکامی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل کاماز ہیں، ڈبل کاماز ہمیشہ فلو آف سینٹینس کو مینٹین رکھتے ہیں. دا فیکٹ از دیٹ، حقیقت یہ ہے کہ ایون وائسز ود ان امریکہ آر کرٹیسائزنگ دا یو ایس گورنمنٹ، کہ امریکہ کے اندر بھی ایسی آوازیں ہیں جو کہ یو ایس کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں فار دی ڈیبیکل ان افغانستان، ان کی جو افغانستان میں فیاسکو فیلیور ناکامی ہوئی ہے. ایز ڈیموکریٹک سینیٹر، ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر ہیں جن کا نام ہے کرس وین ہالن، ان کو آپ کوٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے آرگومنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. انہوں نے حال ہی میں پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اٹ واز دی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، یہ ٹرمپ کی انتظامیہ تھی، دیٹ ہیز آسکڈ پاکستان ٹو ریلیز ٹاپ لیڈرز آف افغان طالبان، جنہوں نے پاکستان سے کہا تھا کہ وہ افغان طالبان کے ٹاپ لیڈرز کو چھوڑ دیں، جس میں ملا عبدالغنی برادر بھی شامل ہیں. دا فیکٹ از دیٹ، حقیقت یہ ہے کہ یو ایس اسٹیبلشمنٹ کین ناٹ اسکیپ گوٹ پاکستان، یو ایس کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو بلی کا بکرا نہیں بنا سکتی فار 2 decades آف بیڈ پالیسی ان افغانستان، اپنی 2 دہائیوں کی ناقص پالیسی کی وجہ سے جو کہ انہوں نے افغانستان میں اپنائی ہے. ویدر آر ناٹ اٹ میڈ دی رائٹ پالیسی موو، آیا کہ انہوں نے درست پالیسی موو لیا ہے یا نہیں لیا. دس کنٹری ہیز کوآپریٹڈ ود امریکہ فرام دی ڈیز آف افغان جہاد، پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعاون کیا ہے افغان جہاد کے دنوں میں بھی اور وار آن ٹیرر پہ بھی. اٹ ہیز آلسو ہیلپ فارنر سیفلی ایگزٹ افغانستان، انہوں نے پاکستان نے مدد کی ہے غیر ملکیوں کو افغانستان سے محفوظ طریقے سے نکالنے میں آفٹر دا طالبان ریسنٹ ٹیک اوور، حال ہی میں جب طالبان نے ٹیک اوور کیا. بٹ دا ریفرین فرام واشنگٹن ریمینز اے فیملیئر ون، لیکن جو ایبسٹین ڈسسٹ ہے واشنگٹن کی جانب سے وہ ایک بہت جانا پہچانا ہے، کولن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرتا ہے، اور وہ کیا ہے جی، وہ ہے ڈو مور، مزید کام کرنے کا مطالبہ. امریکہ مسٹ لک ود ان اینڈ سی وٹ وینٹ رانگ ان افغانستان، امریکہ کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ افغانستان میں کیا بات غلط ہوئی ہے. وائی اٹس نیشن بلڈنگ ایکسپیریمنٹ کریش، کیوں ان کا نیشن بلڈنگ کا جو تجربہ تھا وہ ناکام ہو گیا ہے، کولیپس ہو گیا ہے. اینڈ وائی دا آرمی اٹ ہیڈ بلڈ اینڈ دی ایڈمنسٹریشن اٹ ہیڈ نرچرڈ، اور انہوں نے جو آرمی بنائی تھی 3 لاکھ کی، اور جو انہوں نے انتظامیہ کو برنگ آؤٹ کیا تھا بلین آف ڈالرز خرچ کر کے، فیل لائک اے ہاؤس آف کارڈز دا مومنٹ طالبان نیئر کابل، وہ ایک ہاؤس آف کارڈ کی طرح بہت تیزی سے گر گئی ہے جب طالبان نے ٹیک اوور کیا کابل کو. مور اوور، مزید یہ کہ لکنگ بیک ان ٹو ہسٹری، اگر وہ تاریخ میں دیکھیں، اینڈ ایگزامننگ ادر فارن پالیسی بلنڈرز، اور اپنی جو وزارت خارجہ ہے ان کے دوسرے بلنڈرز کو، احمقانہ رویوں کو دیکھیں، ایگزامن کریں، انالیسس کریں، جیسا کہ ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے. ان کے تجربات عراق، سیریا، ویتنام اور کیوبا میں آلسو ہیلپ گیو امریکہ ایک کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف دی سچویشن، وہ امریکہ کو صورتحال کی ایک واضح انڈرسٹینڈنگ دے سکتے ہیں. اٹ از ایزی ٹو بلیم پاکستان پہ الزام لگانا آسان ہے، اور ادر اسٹیٹس یا دوسری اسٹیٹس پہ فار ونز اون فیلور، امریکہ کی اپنی ناکامیوں کا. بٹ ٹو انشور دیٹ دیز مسٹیکس آر ناٹ ریپیٹڈ، لیکن یہ یقینی بنانے کے لیے کہ یہ غلطیاں دوبارہ نہیں دہرائی جائیں گی، ریکوائرز واشنگٹن ٹو ایگزامن اٹس اون پالیسیز، تو یہ ریکوائر کرتا ہے واشنگٹن سے کہ یہ اپنی پالیسیز کو دوبارہ سے ایگزامن کریں. آفٹر آل اٹ واز ناٹ پاکستان، یہ پاکستان نہیں تھا، بٹ فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے جنہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ فورسز کو افغانستان سے واپس بلایا جائے. ٹرمپ میں ناٹ ہیو بین نون فار اٹ اسٹیٹمنٹ شپ، ٹرمپ کو نہیں جانا جاتا کیونکہ ان میں کہا جاتا ہے کہ مینیجنگ پبلک افیئرس کی اسکل نہیں تھی اور فارن پالیسی ویژن بھی نہیں تھا. بٹ اٹ شوڈ بی ایکنالج، لیکن یہ تسلیم کیا جانا چاہیے دیٹ ہی ریئلائز دا افغانستان وار واز انونیبل، کیونکہ انہوں نے یہ ریئلائز کر لیا تھا کہ افغانستان کی جنگ کو جیتا نہیں جا سکتا. اٹ وڈ بی بیٹر فار دی یو ایس، یہ امریکہ کے لیے بہتر ہوگا ٹو موو فارورڈ ان اٹس ٹائز ود پاکستان، کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھائے، اینڈ ٹرائی اینڈ بلڈ اے پازیٹیو میوچلی ریسپیکٹفل اینڈ بینیفیشیل ریلیشن شپ، اور کوشش کرے کہ ایسا فوائد کے بیس پہ مبنی تعلق بنائے جس میں دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں.
بلیمنگ پاکستان فار امریکاز فیلیور از ان لائکلی ٹو ہیلپ امپروو ریلیشنز. اگر امریکہ اپنی ناکامیوں کے لیے پاکستان پہ الزام لگاتا رہے گا تو یہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے مددگار ثابت نہیں ہوگا. یہ فریش اپروچ از نیڈیڈ. ایک تازہ اپروچ کی ضرورت ہے واشنگٹن کی جانب سے. ناٹ ویلڈ تھریٹس ٹو ری اسیس ریلیشنز, نہ کہ انڈائریکٹ چھپے ہوئے دھمکیوں کی کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ اپنے تعلقات کا دوبارہ جائزہ لے گا. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ورنگ سروے. دا فائنڈنگز آف لیبر فورس سروے 2018-19. جو فائنڈنگز ہیں لیبر فورس سروے کی 2018 اور 19 کے, وہ یہ انڈیکیٹ ظاہر کرتی ہیں کہ کچھ امپورٹنٹ جو ہیڈ لائن جو ٹرینڈ کر رہی ہیں یا جو کہ پہلے سے ہی ٹرینڈ ہو رہی ہیں, ان کی جو وجوہات ہیں وہ بہت زیادہ فرم ہیں. دیٹ شوڈ ناٹ بی سرپرائزنگ. یہ حیران کن نہیں ہونا چاہیے. ایز دا اسٹرکچر آف کنٹریز لیبر مارکیٹ اینڈ اٹس اکنامک ریمینز ان چینج. کیونکہ پاکستان کی جو لیبر مارکیٹ کا اسٹرکچر ہے, ڈھانچہ ہے, اور اس کی جو معیشت ہے یہ تبدیل نہیں ہوئی. پرائمرلی اگر ہم دیکھیں تو یہ رپورٹ ہمیں ایک اوور ویو دیتی ہے معیشی صورتحال کا اور اسٹیٹ آف امپلائمنٹ کا حکومت کے فرسٹ ایئر آف جب یہ پاور میں تھے. تو اگر ہم آغاز کریں, بگن کریں, ان امپلائمنٹ نے جم کیا ہے, 6.9% ہو چکی ہے, جو کہ پچھلے سال اگر ہم دیکھیں تو 5.8% تھی. بیٹرائنگ دا اکنامکس ویکننگ کیپیسٹی. تو یہ ایکسپوز کرتی ہے معیشت کی کمزور ہوتی ہوئی صلاحیت کو کہ وہ جابس کریٹ کر سکے, بیکاز آف ایمرجنگ میکرو اکنامک امبیلنسز. کیونکہ جو میکرو اکنامک معیشت کے امبیلنسز ہیں, ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس ہے, یہ بڑھ رہے ہیں, ایمرج ہو رہے ہیں. which pulled down the growth rate to less than 2% that year. کیونکہ اس سال میں جو گروتھ ریٹ تھا وہ 2% سے بھی کم ہو گیا تھا. many would argue, بہت سارے لوگ یہ دلائل دیں گے, اینڈ ناٹ وداؤٹ اے ریزن, اور ان کی جو وجوہات ہیں وہ بھی بالکل درست ہوں گی, کہ جو ریئل ان امپلائمنٹ ہے وہ تقریباً 8 سے 9% سرج کی ہوگی, انکریز کی ہوگی. if the Pakistan Bureau of Statistics had not shown a significant rise, اگر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس PBS اگر یہ شو نہ کرتا کہ بہت زیادہ رائز ہوا ہے سیلف امپلائمنٹ میں اور ان پیڈ فیملی ورکرز میں, تاکہ وہ پروجیکٹ کر سکیں ایڈیشنل 2.3 ملین نیو جابز, اس وقت جب اکنامی کی صورتحال معیشی ڈسٹریس جو تھا وہ فورس کر رہا تھا بزنسز کو کہ وہ جابز کو ریڈیوس کریں, جو ان کے امپلائرز تھے ان کو ڈسمس کر دیں. فردر اگر ہم دیکھیں سروے کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈپکٹ کرتا ہے, شو کرتا ہے انکریز دیکھنے میں آیا ہے لیبر فورس پارٹیسپیشن کا ایگریکلچر میں, زراعت میں. تو یہ امپلائی کیا کرتا ہے کہ جو سیکٹر ہے وہ ایمرج ہوا ہے سب سے آخری ریزورٹ, آخری حل کے طور پہ زراعت کا سیکٹر. دس شفٹ ان دا لیبر موومنٹ فرام اے ہائی پروڈکٹیوٹی انڈسٹریل سیکٹر. اور اگر ہم اس شفٹ کو دیکھیں جو لوگوں نے کی ہے ہائی پروڈکٹیوٹی انڈسٹریل سیکٹر سے لو پروڈکٹیوٹی سیکٹر یعنی کہ زراعت کی جانب, تو یہ تشویش کی بات ہے, کاز فار کنسرن ہے. مور ورنگ از دا ویری لو پارٹیسپیشن آف وومن. اس سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ عورتوں کی بہت کم پارٹیسپیشن ہے. انڈر اسکورنگ دا سوشل اینڈ لیگل بیریئرز, جو کہ انڈر لائن کرتی ہے معاشرتی اور قانونی رکاوٹوں, بیریئرز, آبسٹیکل, ہرڈلز کو ٹو دیئر انٹری ان ٹو دا لیبر فورس, ان کو لیبر فورس میں انٹر ہونے سے. ناٹ آل آف دیم آر ایبل ٹو گیٹ جابس. تمام عورتیں اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ جاب حاصل کر پائیں. اینڈ موسٹ آف دیم آر امپلائڈ ان لو پیڈ اینڈ انفارمل سیکٹرز. اور بہت ساری عورتیں بہت کم تنخواہوں پہ اور انفارمل سیکٹرز میں جاب حاصل کرتی ہیں. آف دی اکانومی آر ان پیڈ فیملی ورکرز. دا پیڈ ورک پارٹیسپیشن ریٹ آف بلو 10% فار وومن. اگر ہم پیڈ ورک پارٹیسپیشن دیکھیں عورتوں کی تو یہ 10% سے بھی کم ہے, اور اگر ہم اس کو کمپیئر کریں مردوں کے ساتھ تو ان کی تقریباً بنتی ہے 65.1% اربن لیبر فورس میں. تو یہ ہمیں بہت یہ چیزیں بتاتی ہے جینڈر گیپ میں کے بارے میں. امپلائمنٹ سیکٹر کی اگر ہم بات کریں تو ایکولی ڈسٹربنگ از دا انکریزنگ نمبر آف چائلڈ ورکر. اس سے زیادہ پریشان کن یہ ہے بات ہے کہ جو بچے کام کرنے والے ہیں لیبر فورس میں ایج گروپ 10 سے 14 میں لے کے, یا پھر یا جو اولڈن ٹینز ہیں 14 سے 18 میں, ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. another important development underlined by the survey, ایک اور ڈیولپمنٹ بتائی گئی ہے اس سروے میں, وہ کیا ہے کہ 16% ان امپلائمنٹ ہے ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے 14 ایئرز آف ایجوکیشن یا اس سے زیادہ تعلیم حاصل کی ہے. amplifying the huge disconnect between the education system and changing job market, جو ہمیں بتاتا ہے کہ بہت زیادہ انکریزنگ ڈسکنیکٹ پایا جاتا ہے ہمارے تعلیمی نظام میں اور تبدیل ہوتی ہوئی جاب مارکیٹ میں.
دا سروے ریزلٹس فردر ایمفسائز، اس سروے کے رزلٹ مزید یہ زور دیتے ہیں کہ جو لمیٹڈ کیپیسٹی ہے ہماری فارمل ڈاکومنٹڈ سیکٹر کی امپلائمنٹ جنریشن میں، اور جس کا میجر ریزن ہے لو اکنامک پروڈکٹیوٹی، کہ معیشت کی کم پروڈکٹیوٹی ہے گروتھ کی. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، لیکن جو آخری آپشن ہے وہ کیا ہے کہ the report claims nominal wages to have grown during the survey year by more than 13%، کہ بہت کم اضافہ ہوا ہے ویجز میں. اس سروے میں جو بتایا گیا ہے وہ تقریباً 13% بنتا ہے. دیٹ سیمز unlikely given the large scale layoffs، تو یہ ایسا نظر نہیں آتا بہت زیادہ جو ڈسمسلز تھے ان کو دیکھتے ہوئے، یا پے کٹس جو تھے امپلیمنٹ کیے گئے ہیں بزنسز کی جانب سے تاکہ وہ اس گیپ کو برج کر سکیں جس کا جو کہ رائزنگ کاسٹ کی وجہ سے ہوا ہے اور شرنکنگ ریونیوز کی وجہ سے، یعنی کہ کاسٹ بڑھ گئی تھی اور جو ان کا ریونیو تھا، منافع تھا، وہ کم ہو گیا تھا. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا اسپیشل نیڈس. دا فیکٹ دیٹ اونلی 3653 چلڈرن ود اسپیشل نیڈس، حقیقت یہ ہے کہ تقریباً 3653 بچوں کو جن کی خصوصی ضروریات ہیں رجسٹر کیا گیا ہے آؤٹ آف 3 لاکھ چلڈرن سندھ میں حکومت کے ساتھ. اسپیکس والیومز اباؤٹ دی اپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ آف دی اسٹیٹ ٹورڈز ڈفرینٹلی ایبلڈ پیپل. یہ ہمارے جو ریاست ہے اس کا ان انٹرسٹڈ ایٹیٹیوڈ بیہیویئر کے بارے میں بتاتا ہے جو ان کا اسپیشلی ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کی جانب ہوتا ہے. اٹ از obvious، یہ یقینی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہاں پہ بہت کم ڈفرینٹلی ایبل پیپل اس قابل ہو سکتے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں یا پھر ان کو مواقع ملیں گروتھ کے، تاکہ وہ ہون کر سکیں، ریفائن پرفیکٹ کر سکیں اپنے ٹیلنٹس کو، اور انڈیپینڈنٹ بن سکیں اور پروڈکٹیو بن سکیں معاشرے کے لیے. پبلک اور سیوک اسپیسیز پہ دیکھیں، سیوکس ہوتا ہے میونسپل یا سٹی کی اسپیسیز میں اگر ہم دیکھیں جو تعلیمی ادارے ہیں اور حکومت کے آفیسرز ہیں، تو ان کو آفیسز ہیں ان کو اس طرح سے ڈیزائن نہیں کیا گیا کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں یا سہولت مہیا کریں لوگوں کو جن کو جو کہ ڈسیبل ہیں، معذور ہیں، جس کی وجہ سے وہ مین اسٹریم سوسائٹیز ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں اگر آپ کسی آفس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سیڑھیاں ہوتی ہیں، تو جو معذور لوگ ہیں، اسپیشلی ایبلڈ پیپل ہیں، ڈفرینٹلی ایبلڈ پیپل ہیں، وہ یہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے، تو ان کے لیے ایک الگ سے جگہ ہونی چاہیے جہاں سے وہ ویل چیئر لے کے جا سکیں. دا ریسنٹ آرڈر بائی دی سندھ ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ایک حال ہی میں آرڈر دیا گیا ہے جس میں صوبائی حکومت کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ کاوش کریں سہولیات مہیا کرنے کی ڈفرینٹلی ایبلڈ پیپل کو. یہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے کہ کتنی زیادہ جو ریالٹی ہے وہ بہت زیادہ گلوم ہے، سیریس ہے، سنگین ہے. یہ جو بینچ تھا 2 ججز پہ مشتمل تھا، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ناٹ رجسٹرنگ پیپل ود ڈسیبلٹیز اینڈ اسپیشل نیڈز، اگر لوگوں کو جن کی خصوصی ضروریات ہیں اور ڈسیبلٹیز ہیں ان کو رجسٹر نہیں کیا جاتا، اینڈ بائی ناٹ ٹیکنگ اینی اسٹیپس فار دیئر انکلوژن، اور اگر ان کو ان کی شمولیت کے لیے کوئی قدم نہیں لیا جاتا اور معاشرے میں ان کی گروتھ کے لیے، تو سندھ حکومت تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان پہ تعلیم کے دروازے بند کر رہی ہے. اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ میڈیا رپورٹس، اگر ہم مختلف میڈیا کی رپورٹس دیکھیں تو رجسٹرڈ ڈفرینٹلی ایبل چلڈرن آر انرولڈ ان 66 اسپیشل سکولز. یہ جو رجسٹرڈ ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے ہیں یہ تقریباً 66 اسپیشل سکولز میں رجسٹرڈ کیے گئے ہیں جو کہ پورے صوبے میں موجود ہیں. اگر ہم ٹوٹل پاپولیشن دیکھیں ان بچوں کی پروونس میں تو یہ جو نمبر آف سکولز ہیں 66، یہ بہت کم ہے. however تاہم اٹ از آلسو emerged that the Department for Empowerment of Differently Abled Person has been severely understaffed. یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے امپاور کرنے کا ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کو، اس میں بہت زیادہ سٹاف کی کمی ہے. اگر ہم دیکھیں ٹوٹل 176 پوسٹ ہیں BPS 17 کی ٹیچرز اور آفیشلز کے لیے، اس میں ابھی تک تقریباً 50 پوزیشن ایسی ہیں جن کو فل کیا گیا ہے، یہ ہاف سے بھی کم بنتی ہیں. وداؤٹ ٹرینڈ ہیومن ریسورسز، اگر ٹرینڈ ہیومن ریسورسز HR کی کمی ہوگی تو ڈپارٹمنٹ یقینی طور پہ انکاؤنٹر کرے گا، ان کو سامنا کرنا پڑے گا، فیس کرنا پڑے گا مسائل کا اسٹیبلش اور آپریٹ کرنے میں نئے اسکولز کو، اور ان کے جو ٹریننگ کے ووکیشنل سینٹرز ہوتے ہیں بچوں کے لیے جن کی خصوصی ضروریات ہوتی ہیں. The same is true for special education departments in the other provinces. یہی باتیں ٹرو ہیں دوسرے پروونسز کے ایجوکیشنل اسپیشل ڈپارٹمنٹس کی جو کہ آئسولیٹڈ ہیں، علیحدہ ہیں، ان کو فنڈ کم دیے جاتے ہیں، سٹاف کم ہے، اس لیے وہ ڈفرینٹلی ایبل چلڈرن کی نیڈز کو، ضروریات کو کیٹر نہیں کر پاتے. اگر ہم 2020 میں دیکھیں پنجاب وہ پہلا صوبہ بنا ہے جنہوں نے اسپیشل ایجوکیشن پالیسی انٹروڈیوس کرائی ہے جو کہ فوکس کرتی ہے اسپیشل چلڈرن کے انکلوژن کی، معیشی ڈیولپمنٹ کی ان بچوں کی. ادر پروونسز نیڈ ٹو فالو سیوٹ، دوسرے صوبوں کو بھی اسی راہ پہ چلنا چاہیے. وائل انٹیگریٹنگ اسپیشل ایجوکیشن پروجیکٹس ان مین اسٹریم ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ انیشیٹیوز، تاکہ وہ کمبائن کر سکیں، انٹیگریٹ کر سکیں
یکجا کر سکیں اسپیشل ایجوکیشن پروجیکٹس کو اور مین اسٹریم ایجوکیشن کو اور ہیلتھ کے جو اقدامات ہیں ان کے ساتھ۔ یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریل کا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔